کرام سمیت سارے بزرگوں کی اجازت کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آغاز کلام پہ آواز بلند درود پاک پڑھیے تاکہ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ناصر بشیر صاحب، نوید چودھری صاحب، نجم صاحب، ساجد صاحب، میرے خیال میں یہاں ہال کے اندر جتنی کرسیاں ہیں ان پہ بیٹھے جتنے احباب ہیں تقریباً 90% کے نام یہاں پکارے جا سکتے ہیں. اس نسبت سے کہ ایک تو میری ان سب سے ذاتی محبت ہے، دوسرا یہ کہ یہ سارے اپنے اپنے شعبے میں ایسے نامور اور منفرد لوگ ہیں کہ ان کا نام لیا جانا گویا ان کے استحقاق کا حصہ ہے. لیکن وقت کی کمی کے سبب کل جب مجھے علم ہوا باخبر ذرائع سے کہ ناصر بشیر صاحب کی کتاب جو ہے پہلی پیشی اس کی 3رے ایڈیشن کے حوالے سے یہاں ایک نشست کا اہتمام ہے، میں نے ناصر بشیر صاحب کو مبارکباد کا فون کیا، ان کی دعوت کا شکریہ ادا کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں بھی یہاں حاضر ہوں گا. اور یہ جو پہلی پیشی ہے اس کا احوال بھی ہر آدمی کیش کی طرح بالکل اپنا اپنا جداگانہ اور منفرد ہوا کرتا ہے. میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جن کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ہے اور دنیا بھر کے اندر اسی نسبت اور تعلق سے جانا پہچانا جاتا ہوں. حضور کے ذکر کی برکت سے سیرت کے احوال کو بیان کرنے کے سفر کا کیا حال رہا تو میں نے بتایا کہ میرا جو پہلا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ وہی جو کم و بیش آفت کا تجربہ ہے کہ مکہ اور مدینہ قبلتین سے ہماری بس چلی تو احد کے میدان میں جا رکی. احد کا پہاڑ نہایت پرشکو دکھائی دے رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ پہاڑوں کے سینوں میں ہمیشہ سے قیمتی چیزیں رہی ہیں. یہ کیسا عظیم پہاڑ ہے کہ اس نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے، ان کے چاہنے والوں کے قدموں کو چھوا ہے. ان کے سینے میں سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی یادیں اور باتیں ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا کانکن پیدا نہیں ہوا جو اس عظیم پہاڑ کا سینہ چیر کر اس کے اندر چھپی ہوئی یادیں اور باتیں باہر نکال سکے. یہ تو احد کا پہاڑ ہے. پہاڑ جیسا سینہ رکھنے والے لوگ بھی کبھی کبھار وہی لب کشا ہوتے ہیں. وہ سب کچھ اپنے اندر سمیٹ کر رکھتے ہیں، کسی کو احساس نہیں ہونے دیتے کہ کب ان کے سینے میں دکھ کا الاؤ روشن ہوا اور کب یہ الاؤ خوشیوں کی پھلجھڑی بن گیا. حاضرین محفل، اس سے پہلے کہ میں اپنے اگلے مہمان کی طرف بڑھوں، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور ہم تمام مہمانوں کو سننا چاہیں گے، ہم ناصر صاحب کے جذبات سننا چاہیں گے، اس لیے گفتگو کا دورانیہ مختصر رکھیے گا. ہمارے اگلے مہمان ڈاکٹر اختر حسین سدھو صاحب ہیں، گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنس لاہور کے پرنسپل ہیں. ایک ایسا انگ نظر آتا ہے کہ جہد انہوں کی پوری شخصیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. وہ ایک استاد نے، پروفیسر نے، کالمسٹ نے، شاعر نے اور ہوں ٹریول لاگ بھی انہوں نے پروڈیوس کیتا ہے. زیادہ ساری گفتگو چلی وہ ریلیجن کے اوپر اور میں نے یہ کتاب پڑھی. اللہ تعالیٰ کو نا انسان کے جذبات جو خلوص ہے وہ بہت پیار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے، ایک چڑیا دیکھ نہیں پا رہی تھی، اس نے اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لیا، لا کر آگ پہ ڈال دیا، پھر گئی، پھر ایک قطرہ لیتی ڈال دیتی، اس سے کیا فرق پڑا ہوگا؟ لیکن اللہ نے اس چڑیا کو چڑیا بنایا تھا، لیکن خلوص میں وہ ہم سب سے آگے نکل گئی. یہ جو کتاب ہے نا پہلی پیشی، اس کے پیچھے مجھے ناصر بھائی کا خلوص نظر آ رہا ہے. اور میں نے جب دیباچے پہ مجیب الرحمان شامی صاحب کے وہ الفاظ پڑھے جس کا مجھے نہیں پتا تھا، میرے ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں دیکھ کے کہ رمضان کے مہینے میں ہر روز ایک نعت لکھی اور پھر اللہ نے بلا لیا. تو آپ کے خلوص کو سلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا خلوص دے. جزاک اللہ. شکریہ. خواتین و حضرات، میں شاید اس محفل میں واحد آدمی ہوں جس نے ناصر بشیر کی طالب علمی کا دور بھی دیکھا. اتفاق سے میں جس کالج میں پڑھاتا تھا، ہمسائے میں جو کالج تھا، میں گورنمنٹ کالج آف سائنس میں پڑھا رہا تھا ملتان میں، اور یہ گورنمنٹ کالج بوسٹن روڈ میں پڑھ رہے تھے جو اب ایمرسن یونیورسٹی کا تھا. تو طالب علمی کے زمانے میں جب انٹر میں یہ پڑھتے تھے تب سے میں ان سے متعارف ہوا، اور متعارف ہونے کی وجہ یہ تھی کہ
ایک شعری مقابلے میں جو غزل لکھنے کا مقابلہ تھا، ان کو شاید دوسرا انعام دیا گیا تو انہوں نے آ کر جھگڑا کیا اور اصرار کیا کہ میرا پہلا انعام ہونا چاہیے. اور وجہ یہ تھی اور وہ ان کا دعویٰ بالکل درست تھا کہ میں نے اپنی غزل خود کہی ہے، جبکہ دوسرے لوگوں نے جو ہے وہ غزل لوگوں سے کہلوائی. اس زمانے سے اب تک کم و بیش میرا خیال ہے کہ 40 برس ہونے کو آئے ہیں، اور ان سے یہ نسبت قائم ہے. پہلے ملتان میں قائم تھی، اس کے بعد یہ لاہور آئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے لاہور آ گیا، اور یہ نسبت ان سے اب تک قائم ہے. ان کی تمام شاعری جو یہ انہوں نے لکھتے ہیں، روز ایک غزل کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ روز ایک غزل کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر جیسے ابھی آپ کو پتہ چلا کہ رمضان کے مہینے میں روز ایک نعت کہتے رہے کہ اس عادت شاید ہی کسی کو اس طرح سے نصیب ہوئی ہے. ان کی یہ کتاب جو ہے وہ میں نے جب پڑھی، میں اتفاق سے ان کے پبلشر کے پاس گیا تھا، وہاں سے مجھے کتاب ملی. تو جو بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کتاب میں کہیں بھی جو ہے وہ کسی طرح کے جو ہے وہ کہہ لیجیے جھوٹ سے کام نہیں. عام طور پر لوگ جو ہے وہ اپنی عقیدت کا اظہار بھی ایک خاص ملفوف طریقے کے تفکر کے ساتھ کرتے ہیں، تو انہوں نے کسی طرح کا کتاب میں کوئی تفکر نہیں. اگر انہوں نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، وہ خریدنے کے ان کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ بھی بتا دیا، اور اگر فرض کیجیے کہیں سے مفت کھجوریں کھائی ہیں تو ان کا بھی ذکر کیا، بلکہ یہ تک بتا دیا کہ ہم نے اپنا ایک بیگ جو کھجوروں سے بھر لیا جو ہم نے مختلف جگہ سے چیک کرتے ہوئے. آج بھی کھلائیں گے آپ کو. یہ کتاب پڑھتے ہوئے میں نے اس تمام علاقے کو، گرچہ اتفاق سے میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، لیکن اس تمام علاقے کو میں نے ناصر بشیر کی نظر سے دیکھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے یوں لگا کہ جس عقیدت سے، جس محبت سے، جس سادگی سے، جس خلوص سے اور جس نیک نیتی سے یہ وہاں گھوم پھر رہے ہیں، شاید ہم اتنی محبت سے، اتنی سادگی سے نہیں گھوم پھر سکے. ایک بالکل کہہ لیجیے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ یہ سفر نامہ ہے، بلکہ اسے سفر نامہ تو کہنا نہیں چاہیے، یہ گیت ہے. ایک محبت کا جو ہے وہ ایک گیت ہے جنہوں نے گایا ہے، اور اتنی سادہ زبان میں ہے کہ میں عام طور پر کسی ادیب سے اتنی سادہ زبان کی توقع نہیں کرتا. ہم لوگ اصل میں جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنا کمال دکھانے کی کوشش کرتے ہیں،